اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کرو۔ اگر ہم پورے اخلاص، یقین اور اعتماد کے ساتھ شعوری طور پر سمجھتے ہوئے نماز ادا کریں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے، تو پھر ہماری اس نماز کی کیفیت، شان اور اثرات ہماری زندگیوں پر عام نمازوں سے بالکل مختلف ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان سنتے تو اس قدر روتے تھے کہ چادر تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے کہا ہم اذان سنتے ہیں تو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، آپ اس قدر روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مؤذن کیا کہتا ہے تو راحت اور آرام سے محروم ہو جائیں اور نیند اڑ جائے۔ اس کے بعد اذان کے ہر جملے کی وضاحت بیان فرمائی۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا وقت آتا تو ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ بارگاہ رب العالمین میں حاضری کا وقت آ گیا۔ تو یہ حاضری ہمیں بار بار آخری حاضری کی یاد دلاتی ہے۔ مالک یوم الدین، بار بار تکرار کے ساتھ ہمیں یہ تذکیر کروائی جاتی ہے کہ جس طرح یہاں نظریں جھکائے ہاتھ باندھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو، اسی طرح کل قیامت کے دن نگاہ نیچے ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں ساری زندگی کا حساب دینے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ کسی نے حضرت حاتم بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ فرمایا جب نماز کا وقت آتا ہے تو پہلے نہایت اطمینان سے وضو کرتا ہوں، پھر اس جگہ جاتا ہوں جہاں نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اول نہایت اطمینان سے کھڑا ہوتا ہوں کہ گویا کعبہ میرے منہ کے سامنے ہے اور میرا پاؤں پلسرات پر ہے، دائیں طرف جنت ہے اور بائیں طرف دوزخ ہے، موت کا فرشتہ میرے سر پر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری آخری نماز ہے، پھر اور کوئی نماز شاید میسر نہ ہو، اور میرے دل کی حالت کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوں، پھر قرآن سمجھ کر پڑھتا ہوں، تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں اور اطمینان سے نماز پوری کرتا ہوں، اس طرح کہ اللہ کی رحمت سے اس کے قبول ہونے کی امید بھی رکھتا ہوں اور اپنے اعمال کی وجہ سے اس کے رد ہونے کا خوف کرتا ہوں۔ ناظرین، ایسی ہوتی ہیں اللہ والوں کی نمازیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی اسی شعور کے ساتھ 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔